بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب مینار، تعارف کتب صحابہ اکرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، محامد المسیح، مصنفہ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، از اواب سادھایات، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل منگل 28 نومبر 2023۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبولیت احمدیت کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ ملفوظات اور جماعت احمدیہ کی ابتدائی تاریخ کے ماخذوں کو محفوظ کرنے کی ایک خاص سعادت نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ان کوششوں میں ایک غیر معمولی مدد اپنے اخبار الحکم اور اپنے مطبع انوار احمدیہ قادیان سے ملتی رہی۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زیر نظر کتاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثناء میں لکھی گئی بعض صحابہ اکرام کی نظموں کا مجموعہ ہے، جو پہلی دفعہ 28 جنوری 1905 کو مطبع انوار احمدیہ قادیان سے 400 کی تعداد میں شائع ہوئی تھی، اور اس کی قیمت علاوہ محصول ڈاک کے 3 آنے مقرر ہوئی تھی۔ محامد المسیح کے عنوان سے مرتب ہونے والی اس کتاب کے سرور کی پیشانی کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے معروف الہام یحمدک اللہ من عرشہ، اے مسیح موعود خدا تعالیٰ تیری حمد عرش سے کرتا ہے، سے سجایا گیا ہے۔ مؤلف کتاب حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی اس کتاب کے عرض حال میں سبب تالیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فطرتی طور پر انسان نظم سے ایک دلچسپی اور مذاق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلام کی برجستگی اور شستگی ہمیشہ مقبول عام رہی ہے۔ مسلمانوں خصوصاً عربوں کو اس فن کے ساتھ خاص مذاق تھا۔ قرآن کریم کی ترتیب آیات اور طرز بیان ہر چند نظم نہیں، لیکن فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ اور لانظیر مقام پر واقع ہونے کے ساتھ ہی الفاظ اور آیات میں کچھ ایسا تناسب اور قافیے کی بندش میں کچھ ایسی موزونیت واقع ہوئی ہے کہ پڑھنے اور سننے والا پورا لطف اٹھا سکتا ہے۔ اس کی وجہ وہی احسن ترتیب ہے جو فطرت چاہتی ہے۔ اس ایک فطرتی راز کے پیش کر دینے کے بعد مجھے ضرورت نہیں کہ فلسفہ نظم پر بحث کروں۔ حضرت حجت الاسلام امام حمام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فطرت کے اس راز کو بخوبی سمجھ کر اپنی تصانیف میں نظم سے کام لیا ہے، جو یکجائی طور پر در ثمین کے نام سے چھپ چکا ہے۔ صادق اور مخلص احباب نے وقتاً فوقتاً اعلیٰ حضرت حجت اللہ کی تعریف میں جو چند نظمیں لکھی تھیں، جن کو میں نے الحکم میں طبع کر دیا تھا، مگر اب اس خیال سے کہ ان کی یکجائی حالت قوم کے دل میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ازدیاد محبت و اخلاص کا موجب ہوگی، میں نے پسند کیا کہ اردو نظمیں جس قدر مجھے مل سکیں جمع کر کے چھاپ دوں۔ چنانچہ میں نے اس رسالے کو جمع کر کے محامد المسیح کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ پھر کسی وقت جب یہ دوبارہ چھپے گا تو جو نظمیں اس سے باہر رہ گئی ہوں گی اس میں بڑھا دوں گا اور فارسی عربی کو یکجا جمع کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ 50 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں درج ذیل معزز اصحاب کا منظوم کلام موجود ہے۔ حضرت میر حامد شاہ صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حافظ مختار احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید مہدی حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تخلص موج تھا اور بعد ازاں ایران میں مبلغ بنے، حضرت ابو یوسف مولوی مبارک علی سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت منشی محمد نواب خان صاحب ثاقب ملیر کوٹلوی۔ اس قیمتی کتاب میں موجود منظوم کلام سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انفاق قدسیہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے صرف آپ کے عشق میں ہی فنا نہیں تھے، بلکہ یہ نگینے لوگ آپ علیہ السلام کے دعاوی، آپ کی صداقت کے دلائل اور آپ کے حق میں ظاہر ہونے والے متفرق زمینی و آسمانی نشانوں سے بھی مکمل آگاہ تھے،
اور دوسروں تک اس زندگی بخش روشنی پھیلانے کے لیے ایک خاص جوش رکھتے تھے۔ کتاب کی صفحہ 1 تا 21 پر حضرت سید حامد شاہ صاحب سیالکوٹی کی مختلف نظمیں درج ہیں، جن کے عنوان حسب ذیل ہیں: مسیح الزماں سلمہ الرحمن، ہدیہ حامد، ضرورت مسیح موعود و ثبوت مسیح موعود، مسیح موعود امام الزمان کے ہم نشیں، قصیدہ بدیعہ کے افصاح از معانی، قصیدہ حضرت مسیح الزماں می کند، مؤلفہ اخی مکرم میر حامد می باشد کہ یکے از شاگرداں بخلاص حضرت مرشد ما می باشد، بعنوان کیا صدائے عاجزانہ۔ اس کے بعد صفحہ 17 سے 21 تک جواب خط منظوم بتائید پیغام بیت کے عنوان سے حضرت حامد شاہ صاحب کی علامہ شیخ محمد اقبال سے وہ منظوم خط و کتابت ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے متعلق ان دونوں کے مابین ہوئی۔ کتاب کے صفحہ 21 پر حضرت حافظ مختار احمد صاحب کی نظم ہدیہ مختار ہے۔ اس کے بعد صفحہ 27 پر مخمس کے عنوان کے تحت معاصر تاریخی واقعات کو منظوم کیا گیا ہے۔ کتاب میں آگے چل کر صفحہ 31 پر حضرت سید مہدی حسین صاحب کا کلام شروع ہوتا ہے جو صفحہ 39 تک چلتا ہے، جس میں ادب کی متفرق اصناف کو استعمال کر کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ صفحہ 39 سے 44 پر مولوی ابو یوسف مبارک علی صاحب کا کلام ہے، جبکہ کتاب کے آخری صفحات حضرت نواب محمد خان صاحب ثاقب آف ملیر کوٹلہ کا کلام ہے۔ ذیل میں بطور نمونہ چند اشعار درج کیے جاتے ہیں: ڈنکا بجا جہاں میں مسیحا کے نام کا، خادم ہے دین پاک رسول انام کا، بٹتا ہے قادیاں میں زر و مال احمدی، لنگر لگا ہوا ہے وہاں فیض عام کا، نور محمدی سے چمکتا ہے وہ مکان، کچھ رنگ ہی جدا ہے وہاں صبح و شام کا، نہیں تم مانتے جس کو تمہیں منوائے گا آخر، خدا اپنے خلیفہ کی مدد فرمائے گا آخر، نہیں ضائع کرے گا وقت اس موعود کا آخر، وہ تائید مسیحا میں نشاں دکھائے گا آخر، مبارک ہیں جنہوں نے قادیاں میں گھر بنایا ہے، جوار مہدی مسعود میں ڈیرا لگایا ہے، خدا کے فضل سے کیسے بنے بخت رسا ان کے، کہ مقبول الہی نے جنہیں خود وہاں بسایا ہے، وہ ظل محمد ہو احمد کا مظہر، کہ جس طرح آئینے میں عکس صورت، غلام احمد عیسیٰ نیک محضر، غلامی احمد کی ہے جن کو عزت، جھلک نور احمد کی آئی ہے ان میں، وہ کرتے ہیں اسلام کی دل سے خدمت، وہ مہدی ہیں جھگڑے مٹانے کو آئے، بتانے کو آئے لڑائی کی حرمت۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔